بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلی قسط میں بنو قریظہ کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد کا جو واقعہ ہے، جو سب سے اہم واقعہ ہے، وہ تھا بنو قریظہ کا واقعہ، غزوہ بنو قریظہ، اور اس کی تفصیلات میں پچھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، عہد چکنی کی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کر چکے تھے کہ جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے وہ جب اللہ کے نبی مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، تو اس وقت جو ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا گیا، اور ان کا سردار کعب بن اسد جو ہے بنو قریظہ کا، اس نے یہ معاہدہ اللہ کے نبی کے ساتھ سائن کیا۔ لیکن جب غزوہ احزاب ہوا، جب بہت سارے گروہ جتھے عربوں کے مسلمانوں پر پل پڑے اور ان پر حملہ کیا، اور مسلمانوں نے خندق کھود کے اپنا دفاع کیا، اور پچھلی جانب سے مسلمان جو ہے وہ مطمئن تھے، کیونکہ پچھلی جانب جو ہے وہ مسلمانوں کے بنو قریظہ کا محلہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک عہد تھا کہ وہ عہد چکنی نہیں کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اسی دوران اس قبیلے نے، یہودیوں کے جو قبائل تھے جو مدینے کے اوائل میں آباد تھے، ان کی ایک شاخ جس کا نام تھا بنو قریظہ، اس قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی، بد عہدی کی، عہد چکنی کی، جس کے نتیجے میں یہ غزوہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اس کی تفصیلات ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کیا نتیجہ ہوا، ان کے اعمال کا کیا نتیجہ ہوا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے بہت سارے لوگ بچ بھی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہتھیار تھے وہ اپنے قبضے میں کیے، اور جو غلام ہاتھ آئے بنو قریظہ کے، انہیں جو ہے وہ نجد کے علاقے میں بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور اسلحہ خریدا گیا، اور بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شاہ سوار کو 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا گیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے۔ رسول اللہ نے اپنے لیے بنو قریظہ کی خواتین میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب کیا، اور یہ ابن اسحاق کے بقول آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں۔ لیکن کلبی ایک بہت بڑے جو عالم ہیں سیرت کے، ان کے بیان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرما دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہوا تو حضرت سعد بن معاذ، جنہوں نے ان کے معاملے میں فیصلہ دیا، جو فیصلہ ہوا جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، تو ان کی جو رگ تھی، جہاں پر وہ ان کو زخم لگا تھا تیر کا، وہ پھوٹ پڑی، اور ان کی دعا قبول ہوئی، جو دعا انہوں نے غزوہ احزاب کے دوران فرمائی تھی، کی تھی۔ جب انہیں تیر لگا تو انہوں نے دعا کی، اللہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر ایک اتحاد لے کر اللہ کے نبی پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور مجھے محبوب ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں اللہ کے نبی کی دفاع میں۔ اے اللہ مجھے جنگ ختم ہونے تک زندہ رکھ، اور مجھے استعمال کر ان لوگوں کے خلاف، اور اگر جنگ ختم ہوگی تو مجھے اسی زخم کی وجہ سے شہید کر دے۔ اور وہی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ کا زخم پھوٹ پڑا اور خون بہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد النبوی میں ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ وہ ان کی عیادت کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا، مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ دیکھ کر چونکہ کہ ان کی جانب خون آ رہا ہے، انہوں نے کہا خیمے والو تمہاری طرف سے ہماری جانب خون آ رہا ہے، یہ کس کا خون ہے؟ تو دیکھا گیا کہ حضرت سعد بن معاذ کا خون ہے۔ اور صحیح روایات میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی انہی زخموں کی وجہ سے، وہی تیر جو انہیں لگا بازو میں، اسی زخم کی وجہ سے ان کی رگ جو ہے وہ میجر آرٹری ایک جو ہے وہ پھوٹ پڑی، اور خون
بہتا رہا اور ان کی وفات ہوئی، وہ شہید ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث میں روایت کیا ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید تھا، جن کے عوض اس خاتون کو قتل کیا گیا جس نے انہیں چکی کا پاٹ گرا کر قتل کیا تھا، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ جہاں تک ابو لبابہ کا واقعہ ہے اور ان کا تعلق ہے، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غلط طریقے سے بنو قریظہ تک پہنچایا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور وہ تقریباً 6 راتیں ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف واپس لائے تو وہ انتظار کرتے رہے کہ ان کے معاملے میں شاید کوئی حکم نازل ہوگا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان سے جو ہے وہ ان کو خوشخبری دی کہ اے ابو لبابہ آپ کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، یعنی آپ کی توبہ نازل ہو چکی ہے۔ تو بہت سارے صحابی جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بھاگے سعادت کے لیے، سعادت حاصل کرنے کے لیے کہ ابو لبابہ کو اس ستون سے کھول دیں۔ ابو لبابہ نے سب کو کہا کہ مجھے اللہ کے نبی ہی کھولیں گے، مجھے وہی کھولیں گے تو مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو اس ستون سے کھول دیا۔ وہ ستون آج بھی مسجد النبوی میں موجود ہے۔ اگر آپ مسجد النبوی میں جائیں گے تو ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون ابو لبابہ، وہ حضرت ابو لبابہ کا ستون ہے۔ یہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ ذی القعدہ میں پیش آیا۔ 25 روز تک محاصرہ جاری رہا اور اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ یعنی سورہ احزاب کی یہ آیات اگر آپ پڑھیں گے اور ان کی تفسیر پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ سورہ احزاب میں جو ذکر ہے بہت ساری چیزوں کا، وہ انہی چیزوں سے اس کا تعلق ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے جو واقعات ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں تک تو بنو قریظہ کے واقعات کا اختتام ہوا۔ بنو قریظہ کا جو غزوہ تھا وہ بہت اہم غزوہ تھا اسلام کی تاریخ میں۔ غزوہ احزاب کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا واقعہ تھا۔ اسی طرح کچھ اور واقعات پیش آئے غزوہ احزاب کے بعد اور بنو قریظہ کے واقعے کے بعد۔ سلام بن ابی الحقیق ایک یہودی سردار تھا جو خیبر کے اوائل میں آباد تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت سارے اقدام کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کی دشمنی پر تلا ہوا تھا اور یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورگلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد بھی کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش میں رہتا تھا۔ تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے جو ہے وہ التجا کی کہ اللہ کے نبی ہمیں حکم دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس اللہ کے دشمن سے آپ کی جان چھڑائیں، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے اقدام کر رہا ہے جس سے ہم سب کی جانیں خطرے میں ہیں۔ یعنی عربوں کو بھڑکانے میں، ورگلانے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت بڑا دشمن تھا۔ تو ہمیں اجازت دیجئے کہ جس طرح قبیلہ اوس نے جا کے کعب بن اشرف کا کام تمام کیا تھا، جو ایک اور سردار تھا یہودیوں کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ بہت غلیظ شاعری جو ہے وہ بکتا تھا۔ تو جس طرح اوس کے لوگوں نے اس کا کام تمام کیا، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی شرف حاصل کریں اللہ کے اس دشمن کا کام تمام کر کے۔ سلام بن ابی الحقیق جس کا نام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ 5 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جو ہے وہ بھیجا گیا جس کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر گئے اور اس کے گھر میں گھس کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ تفصیلات جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ اس کا نام ابو رافع بھی تھا، یعنی اس کی کنیت جو ہے وہ ابو رافع تھی۔ اس کا نام تھا سلام بن ابی الحقیق۔ سلام بن ابی الحقیق اس کا کام تمام کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس سے جو ہے وہ جان چھڑائی گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن اسحاق سے روایت یہ ہے کہ ابو رافع گھر میں 5 صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے گھر میں گئے اور اس پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ ایک سریہ تھا، اور اسی طرح ایک اور سریہ محمد بن مسلمہ کے نام سے جو ہے وہ پیش آیا، غزوہ احزاب کے واقعات کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا۔ دریا اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ تھا۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری میں پیش آئی، اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی پر حملے کیے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کے دشمن تھے، مسلمانوں کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے، اور ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے ان کو پیغام دینے کے لیے کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں، ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، پیغام پہنچانے کے لیے یہ سرایا یعنی یہ ایکسپیڈیشنز، یہ ایڈونچرز جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ان لوگوں کی طرف، انہیں سبق سکھانے کے لیے۔ تو بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی جس پر یہ حملہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا، دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں، اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینے آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے۔ وہ مسلمہ الکذاب کے حکم سے بھیس بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑا سردار تھا، بڑا امپورٹنٹ بندہ تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر لیا اور مدینے لا کر مسجد نبوی میں ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو دریافت فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی اگر مجھے مار دو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سردار ہوں، میرا نام ثمامہ ہے اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو اگر مجھے قتل کرو گے تو میرے بدلے تمہارے لوگ بھی مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ یعنی تمہارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سردار جو ہے وہ گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس نے کہا اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرے بدلے جو ہے آپ کے لوگ مارے جائیں گے، میرے لوگ آپ سے بدلہ لیں گے، اور اگر مجھ پر احسان کریں گے تو ہم آپ پر احسان کریں گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں میرے عوض تو مال بھی مل سکتا ہے۔ تو اسی حال پر اسے چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی سوال دہرایا اور اس نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب اسے چھوڑا گیا تو وہ مدینے کے ایک باغ میں گیا، کھجوروں کے باغ میں، وہاں پر اس نے غسل کیا اور واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا، یعنی مشرف با اسلام ہوا، اور پھر کہا خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، یعنی ناپسندیدہ نہیں تھا، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہا تھا ثمامہ، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، یعنی ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو؟ ثمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ثمامہ نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلہ جو ہے بند کر دیا، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ کی قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی جو ہے وہ بند نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ ان کا غلہ بند مت کیا جائے، غلہ جانے دیا جائے، انہیں غلہ دے دیجئے، غلہ بند نہ کیجئے۔ تو ثمامہ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور حکم
مان لیا۔ کچھ اور واقعات پیش آئے جن کا ذکر ہم آنے والی قسطوں میں کریں گے۔ غزوہ احزاب کے جو بعد کے کچھ واقعات ہیں، اہم واقعات، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ اور واقعات ہیں جس طرح غزوہ بنو لحیان اور سریہ غمر، سریہ ذوالقصہ، سریہ جموم، سریہ عیس، اور سریہ طرف یا ترک، سریہ وادی القرا، سریہ خبت۔ ان تمام سرایہ، جتنے بھی سرایہ سے مراد ایکسپیڈیشن، ایڈونچرز جو اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ مشنز کیے، ان کا ذکر انشاءاللہ کریں گے اگلے آنے والی قسطوں میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔